کاش تم خودکشی نہ کرتے۔ خودکشی ایک ایسی موت ہے جسے دین اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسی موت مرنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ جاپان میں تو خودکشی کو ایک روایت سمجھا جاتا ہے جو سمورائی کے سپیکو کے عمل کرنے یا سن 1945 میں نوجوان کامیکازی کی ثقافت کے طور پر کرتے ہیں، لیکن مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ خودکشی کرنے والا خود تو حرام موت مرتا ہی ہے، ساتھ ہی پیچھے بچنے والے ورثہ کی زندگی بھی عذاب بنا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ شاید اسی سے بچنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم نے وہ عہد فراموش کر دیا جو انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یو ٹرن کا تانا تو سہ لیا لیکن اپنے آپ کو بڑے گناہ سے بچا لیا۔ ان کے اس گناہ کی 22 کروڑ عوام بھاری قیمت چکا چکے ہیں اور چکا رہے ہیں، اور نہ جانے کب تک چکاتے رہیں گے۔ نئے سال کے ساتھ ملک میں مہنگائی کے نئے طوفان نے استقبال کیا۔ منی بجٹ کے نام پر پہنائے گئے غلامی کے طوق نے 140 سے زائد اشیاء پر 17% جنرل سیلز ٹیکس کو بڑھا دیا۔ امپورٹڈ ملفوظات سے لے کر بچوں کی خوراک تک سب مہنگے ہو جائیں گے۔ مکھن پنیر پر سیلز ٹیکس بڑھانے سے عام آدمی ہی متاثر ہوگا۔ مٹن اور بیف تو غریب کی پہنچ سے باہر تھے، اب مرغی کے گوشت کو بھی پر لگ جائیں گے۔ فارما آئٹمز پر بھی سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ قابل واپسی ہے لیکن عام آدمی کی مشکل بڑھ جائے گی۔ کپڑوں اور لیدر کی مصنوعات پر 12% سیلز ٹیکس ہونے سے کپڑے اور لیدر کی مصنوعات مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ سب کچھ سابقہ حکومت پر ڈال دینا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہے۔ جھوٹ بھی ایک حد تک بولا جا سکتا ہے۔ علی جا خود فرماتے تھے کہ عوام کو زیادہ دیر تک بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کا افراط زر بڑھانے میں خود بہت بڑا ہاتھ ہے۔ منی بجٹ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو کسی کی فکر نہیں، ان کو عوام کی فکر ہے نہ ملک کی فکر ہے۔ ایک ایجنڈا ہے کہ IMF کو کس طرح خوش کیا جائے۔ یہ سارا سودا $1 ارب لینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر $50 ارب یا اس سے زیادہ کا پیکج ملتا تو الگ بات تھی، پھر سمجھا جاتا کہ حکمران اصلاحات کریں گے اور IMF کے طرف نہیں جائیں گے، جس طرح ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے کیا تھا۔ ایک بار ملک کا سارا سونا رکھ کر ملک کو مشکل سے نکالا اور پھر IMF کا رخ نہیں کیا۔ ہمارے پاس چوائس تھی کہ ہم مزید قرض نہ لیتے۔ قرض دینے کے لیے قرض لینا افسوس کی بات ہے۔ اس وقت ہماری معیشت IT پر چلتی ہے، ان پر ٹیکس بڑھے گا تو لوگ کیسے اس کاروبار کی طرف آئیں گے؟ یہ چیزیں سٹوڈنٹس کے استعمال کی ہیں، نوجوانوں کے لیے ہیں۔ حکومت آج کی مصیبت سے بچنے کے لیے مستقبل کو ڈبو رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس بارے میں سوچا نہیں گیا۔ ہم IMF کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ IMF کے پاس جانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور بڑھیں گے۔ ہم IMF کے پاس نہ جاتے، ڈیفالٹ نہیں کر جانا تھا۔ ہم نے قرض واپس کرنے ہیں لیکن 1-2 ارب دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم قرض لیتے رہے تو قرض بڑھتا جائے گا۔ قرض کی پیتے تھے میل لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، کہ مصداق مدہوش ہیں۔ جب نشرہ اترے گا تو قافلہ لٹنے کا اندازہ ہوگا۔ شوق سے کوئی بھی ملک IMF کے پاس نہیں جاتا۔ بڑے بڑے ملک ہیں جو مجبور ہو کر جاتے ہیں۔ ساہوکار کے پاس مجبوری کے لیے انسان جاتا ہے۔ جب کوئی قرض دیتا ہے تو اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ IMF مغرب کی معاشی سیاست کو کنٹرول کرنے کا ایک ہتھیار ہے۔ اس پر امریکہ اور مغربی ملکوں کی اجارہ داری ہے۔ قرض لینے والے ملکوں سے نہ صرف مقامی معیشت کو کنٹرول کیا جاتا ہے بلکہ ان ملکوں کی خارجہ پالیسی پر بھی شرائط عائد کی جاتی ہیں۔ پاکستان چاہتا تو ترکی کی طرح IMF کو ٹھینگا دکھا سکتا تھا،
اردگان کو تو امریکی پابندیاں نہ جھکا سکیں، لیکن ہمارا اردگان سجدہ ریز ہو گیا۔ اب ان کی اپنی شرائط ہے، وہ اپنے ہنٹر سے معاشی گھوڑا دوڑائیں گے۔ IMF پاکستانی عوام کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے پر تلا ہوا ہے۔ IMF کی تمام شرائط مانی گئیں، یہ نہیں کہ سب برا ہے۔ حکومت کے نئے منی بجٹ سے معیشت کو کچھ فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ دیکھیے، ہمیں ہر چیز تو امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اس لیے ٹیکس بھی بڑھانے پڑتے ہیں۔ ہماری زیادہ امپورٹس ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے نہیں ہو رہی، مقامی ضروریات پوری کرنا کے لیے ہو رہی ہے۔ امیر لوگوں نے باہر کی اشیاء خریدنا رواج بنا لیا ہے کہ باعث ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں۔ اب مارکیٹ میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو واشنگٹن، لندن اور دبئی کے بازاروں میں بھی ملتی ہیں۔ باہر کی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانا بھی اچھی بات ہے۔ حکومت سے ریلیف کی کوئی امید نہیں، اپوزیشن اس معاملے میں سنجیدہ نہیں۔ ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا، سماجی عادات میں تبدیلی سے ہی ریلیف مل سکتا ہے۔ حکومت مہنگائی کم کرنے میں، معیشت ٹھیک کرنے میں سنجیدہ ہوتی تو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نہ اپناتی۔ کفایت شعاری مہم کا یہ حال ہے کہ وزیروں اور مشیروں کی تعداد 60 کے لگ بھگ ہے، جن کی ٹھاٹ باٹ پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہیں۔ صرف وزیر اعظم کے 18 معاونین خصوصی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے بلومبرگ نے خبردار کیا تھا، معاشی چیلنجز آنے والی حکومتوں کا استقبال کریں گے۔ نئی حکومت کو IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، لیکن کپتان ایک پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا، بار بار خودکشی کرنے کا کہتے رہے۔ جب پانی سر سے گزرنے لگا، وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل گیا تو کپتان کی آنکھیں کھلی، وہی کیا جو ماہرین کہہ رہے تھے۔ حقیقت میں حکومت خودکشی کر چکی ہے۔ یہ خودکشی IMF کے پاس نہ جا کر نہیں کی گئی، بلکہ ان کے تخت پر ہی لٹک کر حرام موت کا تمغہ سینے پر سجایا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔